بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی توہین کی گئی، اس کے اوپر بہت سارے دوستوں نے مجھ سے بڑے سوالات کیے کہ جب سویڈن، ڈینمارک اور فرانس یہ بہت ایک دوسرے سے ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، یا یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے کچھ شہر ہی سمجھیں، تو ان میں جب یہ توہین ہو رہی تھی، توہین قرآن، تو وہاں پہ شیخ الاسلام موجود تھے، معراج القرآن کی تنظیمات موجود تھیں، تو پھر آپ کو کیا پڑی کہ آپ نے اس کے اوپر ویلا کیے اور کہا کہ اس کے اوپر مسلمان جو ہیں وہ احتجاج کریں، اور آپ نے بہت ساری نصیحتیں کرنے کی کوشش کی۔ تو ان تمام دوستوں کے توجہ کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف امت مسلمہ کے ایمان کے اوپر حملہ نہیں تھا، بلکہ سویڈن کی گورنمنٹ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت موجود ہے، اور انہوں نے یہ غیرت چیک کرنے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ مسلمانوں کا خود ساختہ آوارہ شیخ الاسلام ہے۔ کہ شیخ الاسلام جو ہی سویڈن کے اندر داخل ہوئے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، پھر دوسری دفعہ بے حرمتی ہوئی، اور شیخ الاسلام نے ایک لفظ اس کے خلاف اپنے منہ سے نہیں اگلا، نہ ہی معراج القرآن کسی تنظیم نے اس کی مذمت کی۔ اس کے بعد تیسری دفعہ توہین ہوئی، پھر شیخ الاسلام وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے پھر ایک لفظ اس کے خلاف نہیں اپنی زبان سے اگلا۔ پھر چوتھی مرتبہ توہین ہوئی، تو پھر شیخ الاسلام نے جب اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں اگلا، تو اس پر مجھے جو ہے یہ ویڈیو بنانی پڑی جو آپ سب نے دیکھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کے اوپر، کسی واقعے کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے حقائق جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ الاسلام اپنی فیملی، اپنے بیٹوں، اپنی بہو، جو سارے معراج القرآن کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، پوتے، ان کے ساتھ سویڈن میں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں قرآن پاک کی توہین ہوئی، اور شیخ الاسلام خود ساختہ آوارہ شیخ الاسلام، نہ اس نے، نہ اس کے بچوں نے، نہ اس کی بہو نے، نہ معراج القرآن کی کسی تنظیم نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کہنے میں تو یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ شیخ الاسلام مسلمانوں کے واحد نمائندہ ہیں جو اقوام متحدہ کے اندر مسلمانوں کے مسائل اجاگر کیے جائیں گے، اور اس کے اوپر بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ 2014-12 کی آپ جو ہے وہ پوسٹیں دیکھ لیں، یہ سارا کچھ معراج القرآن کی ویب سائٹ پہ آپ کو ملے گا۔ لیکن جب مسلمانوں کا کیس، کشمیر کا کیس، فلسطین کا کیس، اور ناموس رسالت مآب، اور آج بالخصوص یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے چند دن پہلے، جب یہ کیس اقوام متحدہ کے اندر پیش کرنے کا موقع آیا تو پھر طاہر القادری کی ٹھس ہو گئی، اور انہوں نے ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ گویا انہوں نے یہ سند دی کہ اگر آپ اس طرح کے توہین آمیز کام کریں گے تو وقت بتائے گا، آنے والی نوجوان نسل یہ سمجھے گی کہ اگر یہ کام برا ہوتا تو اس وقت کا جو مجدد تھا وہ اس کے اوپر احتجاج کرتا، اور جب اس نے احتجاج نہیں کیا تو گویا یہ مسلمانوں کو قابل قبول ہے۔ ایک بات اس کے اوپر میں نے شیخ الاسلام کی مذمت کی، ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی، لیکن ان کی غیرت مر چکی تھی، اور ان کے لیے یہی زندگی جو ہے وہ سارا کچھ ہے، اور اس زندگی کے لوازمات، لکشوریس لائف کو انجوائے کرنے کے اوپر وہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کہیں میرے احتجاج کے اوپر یہ جو باطل، طاغوتی اور استعماری طاقتیں ہیں یہ ناراض ہو جائیں اور پھر ان کے اوپر کوئی قتل لگے۔ اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے ہمت نہیں کی تو پھر ایک اور تنظیم نے، ایک اور شخصیت نے جو ہے وہ بھرپور احتجاج کی کال دی، اور ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے مطالبہ کیا گیا کہ اگر اقوام متحدہ کی کوششوں، پاکستان کی کوششوں اور پوری دنیا میں ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں آپ یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم نے توہین قرآن کو روکنا ہے اور اس کے اوپر قانون سازی کرنی ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر بھی قانون سازی کریں کہ جو ناموس رسالت مآب کے حوالے سے توہین کی جاتی ہے یہ بھی مسلمانوں کو ناقابل قبول ہے۔ جب تک آپ اس کا دروازہ بند نہیں کریں گے، انتہا پسندی اور دہشت گردی یہ پروان چڑھتی رہے گی، مسلمانوں اور اس طرح کے توہین آمیز خاکے بنانے والوں کے درمیان مخاصمت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی۔
تو اس پہ میں نے جو ہے وہ قادری صاحب کو کہا کہ آپ اگر خود نہیں جانا چاہتے، آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس زندگی کے مزوں میں ڈوب ڈوب کے انجوائے کریں اور اپنے ڈیزائنر کوٹوں کی نمائش کریں، جیکٹیں پہنیں، تو پھر آپ یہ کم از کم اتنی غیرت کریں کہ اپنی بہو کو بھیج دیں یا اپنے کسی پوتے کو بھیج دیں، اپنے بیٹے کو بھیج دیں، تو وہ علامتی طور پر بھی جو ہے وہ کوئی کیپ پہن کے یا اپنا جو ہے وہ شکل بدل کے وہاں پہ چلا جائے، تاکہ ان کی ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چلے کہ انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس احتجاج کے اندر شامل کر کے ادنا سے ایمان ہونے کی جو ہے وہ شرط پوری کی ہے۔ تو آپ نے یہ بھی نہیں کیا۔ تو میں اس کے اوپر سوچ رہا تھا، اس دوران میری جو ہے وہ کچھ دوستوں سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اسرت یعنی اور غریبی کی زندگی گزارنے والا کوئی شخص دولت مند ہوتا ہے تو اسے ایک جنون رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے جو دولت ملی ہے وہ اس کی نمائش کرے اور لوگ دیکھیں کہ اب اس کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن وہ خرچہ کرتے وقت کوئی قدم اٹھاتے ہوئے پھونک پھونک کر جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور وہ جو پرانی اس کے اندر عادت ہوتی ہے نا کنجوسی کی، وہ اس سے باہر نہیں نکلتا۔ اور نمود و نمائش اور نرگسیت کی یہ عادت ہوتی ہے کہ آپ نے طاہر القادری کی منہاج ٹی وی کے اوپر شیئر کردہ پکچر دیکھی ہے کہ وہ ایک باہر جو ہے وہ عام کھلی فضا میں بیٹھا ہے، لیکن اس نے جو بڑا لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے وہ ہے جو کینیڈا کی سخت سردی کے اندر لوگ پہنتے ہیں، تو وہ کوٹ پہنا ہوا ہے اور سامنے پنکھا لگایا ہوا ہے۔ یعنی بے وقوفی، جاہلیت، حماقت، نرگسیت، تکبر اور نمود و نمائش کی آپ اس سے بڑی مثال کیا دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کھلی فضا میں بیٹھا ہوا شخص سخت سردی والا لمبا کوٹ پہنا ہوا ہے اور سامنے پنکھا لگایا ہوا ہے، اور پنکھا بھی نہیں ہے کوئی عام، فل الیکٹریسٹی سپلائی کر کے پنکھا لگایا گیا ہے، اور وہ جو مریض ہیں جو پیسے دیتے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہیں سامنے، اور جو پیسے لیتا ہے، ڈونیشن لیتا ہے، چندہ اور بھتہ لیتا ہے، اس کی عیاشی دیکھیں کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا پنکھے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو کربلا کی باتیں کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں جان مال دیے بغیر جو ہے وہ کبھی انقلاب نہیں آتا۔ اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر اگر اس شخص کے منہ سے کسی نے مصطفی انقلاب کا نام سنا ہو، باطل، طاغوتی اور استعماری طاقتوں کا نام لیتے سنا ہو، اور وہ مجھے ثبوت دے، تو میں اس کے اوپر احتجاج کرنا اور ولاگ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دوں گا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک کبھی کوئی معراجی جو ہے وہ میری اس بات کے ڈینائل میں کوئی پروف سامنے نہیں لا سکے گا۔ تو آخر پہ میں ڈنمارک میں وہ لوگ جنہوں نے ڈینش پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا اور ایک بڑا جو ہے وہ مدبرانہ انداز کے اندر ایک مطالبہ رکھا، اس احتجاج کی کال دینے والوں اور اس میں شامل ہونے والے جتنے مسلمان تھے ان سب کو میرا محبت بھرا سلام۔ شکریہ۔